السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وضو کی عجیب و غریب فضیلت۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ مسند اور مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وضو کی بابت خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی دیتا ہے تو اس کے منہ سے اور نتنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطائیں جھڑ جاتی ہیں، جبکہ وہ ناک میں جھاڑتا ہے اور پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا کہ خدا کا حکم ہے تو اس کے منہ کی خطائیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ اس کے پوروں کی طرف سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ مسح کرتا ہے تو اس کی سر کی خطائیں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی پاؤں ٹخنوں سمیت حکم خداوندی کے مطابق دھوتا ہے تو انگلیوں سے پانی ٹپکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے لائق جو حمد و ثنا ہے اسے بیان کر کے 2 رکعت نماز جب ادا کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، خوب غور کر لیجئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سنا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ایک ہی مقام میں انسان حاصل کر سکتا ہے؟ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ابو امامہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ضعیف ہو چکی ہیں، میری موت قریب آ چکی ہے، مجھے کیا فائدہ ہے کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولوں؟ اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی 7 بار بلکہ اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے۔ وضو میں اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور کریم ہے تو نماز میں اللہ کیا دیں گے بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔